بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ نے جب مخلوق کو تخلیق کیا تو اپنی احسن تقویم مخلوق یعنی انسان کے اندر اپنا پہلا وصف محبت منتقل کر دیا۔ اجتماعی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو محبت ایسا وصف ہے جو ہر ذی روح اور غیر ذی روح میں موجود ہے، اور یہی وہ وصف ہے جس کے اوپر یہ ساری کائنات گردش کر رہی ہے۔ محبت نہ ہو تو یہ سارا جہان ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں کھنڈر بن جائے۔ سید محمد عظیم المعروف قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اسی کی بدولت انسان کو سب کچھ ملتا ہے۔ انسانی زندگی کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی 4 ادوار سے گزرتی ہے، اور چاروں ادوار میں جس بنیاد پر بندہ اپنی سہولتوں اور پسند کے مطابق تصویر بناتا ہے تو وہ محبت ہے۔ بچپن میں ماں باپ بہن بھائیوں سے اپنی محبت کے تقاضے کی تکمیل کرتا ہے، پھر لڑکپن میں اپنے دوستوں کو محبت کے تقاضوں کی تکمیل کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ جب محبت کا تقاضا اپنے شباب کو پہنچتا ہے تو یہ جوانی کا دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں وہ اپنے ہم جنس کے ساتھ محبت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ پھر آخر میں بچپن، لڑکپن اور جوانی کے تینوں ادوار مل کر بڑھاپے کے دور میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپا ان تینوں ادوار کا تصویر خانہ ہے، جس میں آنکھ تینوں ادوار کو دیکھ کر ان کی یادوں کو دہرا کر خوش ہوتی رہتی ہے۔ تب اسے اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ ہر تصویر ایک ہی پردے یا بنیاد پر رکھی گئی تھی، پس وہ پوری طرح اس بنیاد کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ محبت کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی صرف اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق سے محبت کرے۔ محبت حرف عمل نہیں بلکہ طرز زندگی ہے، بلا تفریق مذہب و ملت، نوع انسانی اور اللہ کی دوسری مخلوقات کی خدمت کو اپنی زندگی کا شعار بنا لے۔ اس طرح سے خدمت کرنے والے بندے کو اللہ اپنی گود میں بٹھا لیتا ہے۔ یہ نسخہ کیمیا ہے، بس تجربہ شرط ہے۔ صوفی بزرگ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ محبت ایسی کائناتی زبان ہے جس کو ہر ذی روح جانتا اور سمجھتا ہے۔ کوئی فرد ایسا نہیں ہے جسے کبھی محبت نہ ہوئی ہو۔ محبت ایک طرز عمل ہے، اور عمل یہ ہے کہ محبت کا راستہ اپنایا جائے، محبت کا لبادہ اڑا جائے اور لوگوں میں محبتیں تقسیم کی جائیں۔ سائیں فضل شاہ المعروف نور والے بابا جی فرماتے ہیں کہ جب کہیں جاؤ تو لوگوں کو اپنا علم عطا کرنے نہ بیٹھ جانا بلکہ ان کو محبت دینا، محبتیں اڈیلنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگرچہ موجودہ سائنسی دور انفارمیشن کا ہے اور علم حاصل کرنے سے انفارمیشن میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن محبت کا راستہ ہمیں بہت اوپر لے جاتا ہے۔ محبت کا راستہ اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت والا سلوک کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسکراہٹ بھی صدقہ جاریہ ہے، تمہارا اپنے بھائی کے منہ پر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسکراہٹ والی محبت کا برتاؤ دنیا میں سب سے بڑی عملی قوت ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا محبت کی پہچان کیا ہے، تو مولا نے فرمایا جو شخص خوشی میں تمہیں یاد آئے جان لو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو شخص دکھ میں تمہیں یاد آئے جان لو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ دراصل مخلوق کے ہر تقاضے کی بنیاد محبت ہے، اور محبت کا مرکز ایک ذات واحد ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ اس دنیا میں جس بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آدمی اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ اس کی محبت زیادہ ہے۔ ایک اور فرمان ہے، وہ جس گروہ سے محبت رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ الشیخ عظیمی بابا جی فرماتے ہیں کہ محبت ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتی، لیکن انسان کا عمل اس بات کی شہادت فراہم کرتا ہے کہ اس کے اندر محبت کا سمندر موجزن ہے یا نہیں۔
اللہ کی فرمان کے مطابق اللہ کے لیے محبت جو شخص کرتا ہے تو اس کے اندر موجود لہروں میں وہ تمام اوصاف موجود اور متحرک ہو جاتے ہیں جو اوصاف خالق کائنات میں موجود ہیں۔ خالق کائنات اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور محبت کا سراپا اخلاص ہے۔ محبت پرسکون زندگی اور اطمینان قلب کا ذریعہ ہے۔ جس انسان کے اندر محبت کی لطیف لہریں دور کرتی ہیں وہ مصائب و مشکلات سے اور پیچیدہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک خاص کشش پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس کے برعکس جب ان لہروں میں محبت کے بجائے نفرت شامل کر دی جائے تو انسان قسم قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان بیماریوں کی تفصیل بیان کی جائے تو وہ بہت زیادہ ہے۔ نفرت سے پیدا ہونے والی سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ انسان اپنے خالق سے دور ہو جاتا ہے۔ محمد عبید اللہ درانی بابا جی فرماتے ہیں کہ ایمان محبت کا نام ہے۔ ایمان کی لذت وہی قلوب جان سکتے ہیں جن میں محبت ہے، اور وہ محبت انہیں کسی مظہر حق کی طرف رجوع کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ محبت ادب سے شروع ہوتی ہے اور ادب پہ ہی ختم ہوتی ہے۔ تاج محل آگرہ محبت کا سمبل ہے، محبت کے اظہار کا خوبصورت اور انوکھا طریقہ ہے، اور اس تاج محل کی وجہ سے روزانہ کم و بیش 13,500 گھرانے اعلیٰ درجے کا کھانا کھاتے ہیں، مثلاً فوٹوگرافر، سنگ تراش، نقاش، ٹھیلے والے اور ہوٹل انڈسٹری سے وابستہ لوگ وغیرہ۔ تاج محل $2 ارب سالانہ زر مبادلہ ہندوستان کو دیتا ہے۔ بلا شبہ تاج محل صدقہ جاریہ ہے، ایک محبت کرنے والے نے صدقہ جاریہ کیا ہے۔ دوسری جانب گلاب دیوی ہسپتال لاہور محبت کا اظہار بھی ہے اور خدمت خلق کا طریقہ بھی ہے۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جس کی حقیقت الفاظ میں بیان نہیں ہوتی بلکہ عمل تصویر کشائی کرتا ہے۔ اگر محبت نہ ہو تو عشق کے دائرے میں داخل ہونا محض ایک تصور ہے۔ جب دو کا عمل دخل ختم ہو جاتا ہے تو عشق کہلاتا ہے۔ جس آدمی کا دل عشق میں زندہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ عالمین میں اس کا نام لکھ لیتے ہیں۔ فرشتے لوگوں کی طرف انسپائر کرتے ہیں کہ یہ آدمی اچھا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ عشق صرف اللہ کے لیے ہو۔ محبت سب سے کرو، عشق اللہ سے کرو۔ عشق میں آدمی اپنی ذات سے بے خبر ہو جاتا ہے، اسے اپنی ذات کا ہوش نہیں رہتا۔ عشق میں مادیت پردے میں غائب ہو جاتی ہے۔ عشق حقیقی اولیاء اللہ کا مسلک ہی نہیں بلکہ مقصد حیات ہوتا ہے۔ عشق حقیقی کی انتہا توحید ہے، یعنی توحید عشق سے حاصل ہوتی ہے۔ عشق مجازی عشق حقیقی کے لیے پہلا قدم ثابت ہوتا ہے۔ اپنی انا، اپنے نفس، اپنے لاشعور کو ایک شخص کے آگے پامال کر دینے کا نام عشق مجازی ہے، جبکہ اپنی انا، اپنے نفس، اپنے لاشعور کو اپنے مرشد کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے سامنے پامال کر دینے کا نام عشق حقیقی ہے۔ قرآن پاک کے حروف مقطعات میں عین سین قاف ہے۔ عربی زبان میں سین ہے، عبرانی زبان میں سین نہیں بلکہ شین ہے۔ مثلاً قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام ہے، جبکہ عبرانی زبان میں حرف موشا ہے۔ عربی زبان میں بسم اللہ ہے، جبکہ عبرانی میں بسم اللہ ہے۔ کتاب اسرار المقطعات از غلام محمد جلوانوی۔ عشق کا اپنا قانون ہے۔ عقل کے مطابق اس دنیا میں اپنی جان بچانا ضروری ہے، جبکہ عشق کا اپنا قانون ہے۔ عشق کی دنیا میں اپنی جان بچانا توہین ہے، کیونکہ عشق میں اللہ ہے۔ بقول اقبال، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عشق محبوبیت کا مقام ہے۔ اللہ سے اس کائنات میں ایک ہستی نے ایسا عشق کیا کہ اپنا سب کچھ لٹا دیا، اولاد، بھتیجے، بھائی، یہاں تک کہ اپنا آپ ذبح کروا دیا، اور وہ ہستی ہیں سید الشہداء، امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام۔ اور جس ہستی نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھا اور بچے کچے لٹے پٹے قافلے کو لے کر چل پڑیں، وہ ہستی سیدہ زینب کبریٰ بنت مولا علی علیہ السلام ہے۔ بقول اقبال، حدیث عشق دو بابست، کربلاؤ دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگرے او زینب۔ یعنی عشق کی دو ہی تو داستانیں ہیں،
ایک کو کربلا کہتے ہیں اور ایک کو دمشق، ایک کو حسین نے لکھا ہے اور دوسری کو زینب نے۔